السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی عملی زندگی، اس کی پریکٹیکل لائف اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب کہ اس کی سوچ و فکر، اس کی مینٹالٹی، اس کی تھنکنگ، مائنڈ سیٹ اور اس کی مانسکتا درست ہو۔ یہ بہت نیچرل اور فطری چیز ہے، اس سے کوئی بھی عقل مند اختلاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ انسان کی تھنکنگ، اس کی مانسکتا کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ اپنی زندگی کے متعلق انسان کی یہ تھنکنگ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک رب العالمین ہے، اور یہ زندگی انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایسے ہی انسان جو کچھ بھی کماتا ہے، مال جمع کرتا ہے، تو مال کے متعلق انسان کی مینٹالٹی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا خود حقیقی طور پر مالک نہیں ہے، بلکہ یہ مال بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اور انسان جس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا کے متعلق اس کی مانسکتا اور مینٹالٹی کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک بات تو یہ کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس میں سب سے پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ جیسے پانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کی دنیاوی زندگی بہت زیادہ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ ہے کہ پانی زندگی کو بچانے والا اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ ضرورت کی مقدار میں ہو۔ اگر ضرورت سے زائد ہو جائے یا ضرورت سے کم ہو جائے تو پھر وہ انسانی زندگی کے لیے مہلک اور خطرناک بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان اس دنیا میں رہے، لیکن وہ دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی تفریحات کو وہ بقدر ضرورت برتے استعمال کرے۔ اگر ضرورت سے زائد برتے گا تو وہ پھر اسلامی سوچ نہیں ہوگی اور اس کی زندگی پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوگی۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو کھیتی اور باغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس میں یہ اشارہ ہے کہ کھیتی اور باغ کا ہرا بھرا ہونا، دل کو لبھانا، یہ بہت عارضی ہوتا ہے، انسان کو دھوکے میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور کھیتی اور باغ وہ ہمیشہ زمین پر رہنے کے لیے نہیں ہوتا، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پھل کاٹ لیے جاتے ہیں اور غلہ نکال لیا جاتا ہے، اور پھر وہ باغ اور کھیتی سوکھ کر ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا کا معاملہ ہے، اور اس دنیا کے متعلق انسان کی یہی تھنکنگ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی ظاہری چمک دمک ہو، عیش و آرام کی چیزیں ہوں، لیکن یہ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں گی،
ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تیسری بات، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے والے انسان کو کہا ہے کہ وہ مسافر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے ایک مسافر رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو بتلا رہے ہیں اور ایک انسان کو دنیا میں کس تھنکنگ اور مانسکتا کے ساتھ رہنا چاہیے اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اس کی وضاحت کریں تو اس سے سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے وطن سے، اپنے رہنے کی جگہ سے سفر کر کے کہیں جاتا ہے تو سفر میں جانے والا انسان اپنے پاس بس بنیادی ضرورت کے بقدر سامان رکھتا ہے جس سے اس کی ضرورت آسانی سے پوری ہو جائے۔ کوئی بھی عقل مند مسافر ایسا نہیں ہوتا کہ جو چند دنوں کے لیے سفر پر جا رہا ہو تو وہ اپنا تمام ساز و سامان اور عیش و راحت کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر گھومے، بلکہ ایسا شخص دنیا والوں کی نظر میں بے وقوف شمار ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے جا رہا ہے اور جتنی بھی عیش و آرام کی چیزیں تھیں وہ سب ساتھ لے کر گیا۔ بلکہ عقل مند وہ شمار ہوتا ہے کہ جو ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اتنی ہی مقدار میں اپنے ساتھ سامان رکھے کہ جس سے اس کی ہر ضرورت آسانی سے پوری ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے والا انسان ایک مسافر ہے، لہذا بقدر ضرورت انسان اپنے پاس دنیا کا سامان رکھے، عیش و راحت کی چیزیں رکھے۔ دوسری بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی مسافر کسی مقام پر جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ چیز رہتی ہے کہ مجھے یہاں چند دن رہنا ہے اور چند دن کے بعد میں واپس اپنے وطن چلا جاؤں گا اور اصل رہنے کی جگہ چلا جاؤں گا۔ اس لیے مسافری کی جگہ میں انسان اپنے لیے ایسے اسباب اور ایسی چیزیں فراہم نہیں کرتا کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ گویا ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں آ گیا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی مسافر، مثلا مجھے یہاں سے دہلی جانا ہے، چاہے 1 ہفتے یا 1 مہینے کے لیے جاؤں گا، تو میں وہاں جا کر مستقل گھر نہیں بساؤں گا، وہاں جا کر میں مستقل دکان نہیں کھولوں گا جس سے دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ شخص یہیں مستقل رہنے کے لیے آ گیا ہے، بلکہ عارضی قیام انسان کا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک انسان کو اور خاص طور پر مسلمان کو دنیا میں ہر وقت یہ استحضار رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا، بلکہ اس کی زندگی یہ عارضی ہے۔ اور تیسری بات حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ ہمیں بتلانا چاہیے کہ مسافر کے سامنے ہر وقت اس کا مقصد رہتا ہے۔ وہ کسی ضرورت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر گیا ہے تو چاہے وہاں راحت کی اور چمک دمک کی اور تفریح کی بہت سی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس میں ایسا مگن نہیں ہو جاتا کہ جس کام کے لیے وہ گیا ہے اس کام کو وہ بھول جائے، بلکہ وہ کام اور وہ مقصد ہر وقت اس کے دل و دماغ پر سوار رہتا ہے
اگرچہ وہ ضرورت کے لیے دوسرے کام بھی کرتا ہے لیکن اس کا مقصد اس پر حاوی رہتا ہے، مقصد کی دھن اس پر سوار رہتی ہے۔ تو ایسے ہی اس دنیا میں انسان چاہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کمائے، دنیا کو استعمال کرے، برتے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے وہ مقصد ہر وقت اس کے دل و دماغ پر سوار رہنا چاہیے۔ تو دنیا کے تعلق سے یہ تھنکنگ اور مینٹالٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہم کو دی ہے۔ امید ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے اور اسی کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کو درست کریں گے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔